بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدق وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق اللہ العظیم۔ یہ مشرکین مکہ کفار یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر کوئی نشانی لے کر آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ ان کی یہ بات ایک سیاسی بیان پر موقوف ہوا کرتی تھی۔ سیاسی بیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بار بار کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دے ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، اس بات سے ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہمارے معتقدین ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں بات کرنے کا بہانہ مل جائے گا کہ ہم نے تو بارہا اس پیغمبر کو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دو، یہ نشانی دکھاتا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ایمان لے کر نہیں آتے۔ حالانکہ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ان کو دکھائی، جیسا کہ ابو جہل کا واقعہ بھی آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ ہاتھوں کے اندر کنکریاں لے کر آیا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے۔ علماء نے بڑا عجیب نقطہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دیتے کہ تیرے ہاتھوں کے اندر پتھر ہے یا کنکریاں ہیں تو بات تو صحیح تھی، سچی بھی ہو جاتی، لیکن ابو جہل آگے سے بہانہ بنا دیتا کہ آپ کا تکا لگ گیا، جیسا کہ عام طور پہ آدمی جو ہے اندازہ صحیح ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدعا کو ختم فرمایا اور آپ نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ والی اندر والی چیز ہی بتا دے تو پھر تو ایمان لے کر آ جائے گا۔ کہا لے کر آ جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ ان مٹھیوں کے اندر جو کنکر تھے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آواز آنا شروع ہو گئی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کلمات کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ بہرحال جب وہ کنکر بولنے لگے تو پھر ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اس نے کنکروں کو پھینکا اور کہنے لگا یہ کنکر بھی آپ ہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ بہرحال ضد کا علاج نہیں ہوا کرتا، اور ضدی آدمی کو اللہ تعالی ہدایت کے توفیق بھی نہیں دیتے۔ تو فرمایا آج کی ان آیات میں بھی اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر بے شک ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور جمع کر دیں ہم ان پر ہر چیز کو آمنے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ لوگ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جہالت کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیج دیں، جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے
تو تیرے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے جو آ کر ہمیں یہ بات کہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس قسم کے وہ مطالبات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ضدی لوگ ہیں، اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی اتار دیں، اگر مردے بھی انہیں گفتگو کرنے لگ جائیں، اور اسی طریقے سے اگر ہر چیز ان کے سامنے بھی آ جائے، پھر بھی یہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ جب لوگ آپ کو جھٹلایا کرتے تھے تو آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھو نبی جو ہوتا ہے، پہلے بھی درس میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ انسان ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان یہ بات کہے کہ نبی بھی میرے کی طرح انسان ہے، تو علماء نے لکھا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ نبی کی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جو ہے وہ الگ، نبی کا جنازہ الگ، انبیاء کو اللہ تعالیٰ الگ خصوصیات عطا کرتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے جیسے ہمارے نبی آگے دیکھا کرتے تھے اسی طریقے سے پیچھے دیکھا کرتے تھے۔ بہرحال نبی کو اللہ بہت زیادہ خصوصیات عطا فرماتے ہیں۔ تو جب لوگ آپ کو جھٹلاتے اور آپ وہ ایمان لے کر نہ آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے، کیونکہ نبی امت کا روحانی باپ بھی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ کے جائیں اور اپنے دلوں کے اندر اس بات کی اہمیت بٹھائیں کہ ہم کس نبی کے امتی بھی ہیں اور اولاد بھی ہیں۔ روحانی بیٹے کس کے ہیں بھائی؟ تمام انبیاء کے جو سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت بھی بنایا ہے اور ان کے روحانی بیٹے بھی بنایا ہے۔ بہرحال جیسے باپ کو اولاد نافرمان ہو تو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر امت نافرمانی کرے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض، وہی کرتا ہے ان کا بعض کی طرف، زخرف القول غرورا، فرمایا ملمہ کی ہوئی بات دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جس وقت بھی کوئی اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لایا تو شیاطین نے بھی مخالفت کی ہے، اور ان میں سے انسان نما شیاطین جو ہیں انہوں نے بھی انبیاء کی ہے مخالفت کی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملمہ ساز باتیں کرتے ہیں۔ زخرف کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ پیتل ہو، اگر اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور وہ پیتل سونا لگنے لگ جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زخرف کہا جاتا ہے۔ جو کفار ہیں یہ ایک ایسی بات پیش کرتے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے وہ بری ہوتی ہے، سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ واقعی میرا خیر خواہ اور بات سچی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کیا کرتے رہتے ہیں؟ وہی کرتے رہتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں اسلام کے مخالف۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، اس بات کو چھوڑ دیجئے جو یہ گھڑتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، جو آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا ہے آپ اس حکم کی تابع داری کیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، تاکہ مائل ہو جائیں اس بات کی طرف ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ آپ نے دیکھا ہے جب بھی مذہب اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو کفر سارا کے سارا ایک ہو جاتا ہے، وہی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو دل سے ایمان لے کر نہیں آتے، اور جو ایمان والے ہیں وہ ان باتوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلْيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں، تاکہ وہ کرتے رہی وہی کام جس کو وہ کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے جو آیت مبارکہ ذکر فرمائی ہے، اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے۔ باپ ایمان لے کر آیا، بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا، خاوند مسلمان ہو گیا، بیوی مسلمان نہیں ہوئی، بیوی مسلمان ہوئی تو خاوند مسلمان نہیں ہوا۔ اس طریقے سے گھر گھر کے اندر اختلافات شروع ہو گئے۔ اب مشرکین مکہ نے زور لگایا کہ کسی طریقے سے مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے، لیکن جس کے دل کے اندر مذہب اسلام بیٹھ جاتا ہے نا، جس کی اسلام مذہب کی مٹھاس بیٹھ جاتی ہے، تو پھر یہ نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے حضرت عمر کا واقعہ سنا ہوگا، کتنا ظلم کیا ہے مشیرہ پر، لیکن فرمایا کہ جب دل جو ہے ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دل کے اندر بیٹھ گیا ہے، اب یہ اس کو آپ نکالنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال ایمان جو ہے دل میں آ جائے پھر اس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور بڑی طاقت ہوتی ہے ایمان کے اندر۔ تو فرمایا کہ اب وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا اچھا
اے پیغمبر آپ کے لانے کی اپنی غلطی نہیں دیکھی، حضور کو کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے گھر گھر میں اختلاف شروع ہو گیا، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ تیسرے آدمی کو ثالثی مقرر کر لیں۔ جب اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ثالثی فیصلہ مقرر کر لیا جائے کہ دونوں میں سے تیسرا آدمی کیا کر دے بھائی، فیصلہ کر دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ووٹ ڈال لیں، ووٹنگ کر لیں کہ جس کی طرف زیادہ لوگ ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور جس کی طرف زیادہ لوگ نہ ہو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ یہ دو طریقے ہوتے ہیں اختلاف کو ختم کرنے کے۔ اب وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے سردار آئے، آ کر کہنے لگے ایسے کرتے ہیں کہ کسی تیسرے آدمی کو فیصل مقرر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا آپس کا اختلاف اور جھگڑا کیا ہو جائے بھائی، ختم ہو جائے۔ اب دیکھو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مشرکین ہم کفار زیادہ ہیں اور مسلمان تھوڑے سے ہیں، لہٰذا ہم ہی میں سے کسی کو کیا مقرر کیا جائے گا، فیصل مقرر کیا جائے گا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون فیصل ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، میں کسی کو دنیا میں حکم نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ یہ فیصلہ توحید والا فیصلہ اور مذہب اسلام والا فیصلہ کس نے فرمایا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے۔ اور سب سے بڑا فیصل کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ نے فیصلہ توحید کے حق میں کیا ہے، ایمان کے حق میں کیا ہے، مسلمانوں کے حق میں کیا ہے، تو اللہ کے علاوہ مجھے کسی دوسرے کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا پھر میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کو حکم بنا لوں؟ آپ نے ان سے پوچھا کہ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بنا لوں؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے اس حال میں کہ وہ کتاب مفصل ہے، تفصیل اس کے اندر ذکر ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ، وہ جانتے ہیں یہ کتاب اتاری ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف، حق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، فرمایا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے اور یہ کتاب حق بھی ہے، جن لوگوں کو پچھلی کتابیں دی گئی ہیں وہ جانتے بھی ہیں یہ حق بھی ہیں۔ جب یہ حق بات ہے اور فیصلہ اللہ کا میرے حق میں ہے تو پھر مجھے دوسرا حکم ماننے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وتمت کلمۃ ربک، پوری ہو گئی آپ کے رب کا کلام، صدقا وعدلا، ازروئے سچا ہونے کے اور عدل ہونے کے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ کیا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ آگے فرمایا وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ وَإِن تُطِیع، اب دیکھو میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جھگڑا ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تیسرے کو فیصل مان لیا جائے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے بھائی، ووٹنگ کرا کے رائے لے لی جائے، جس کی طرف رائے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے۔ اب دوسرے جو طریقہ ہے اس کی تردید فرمائی ہے، انہوں نے پھر ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ چلو ایسے کرتے ہیں گنتی کر لیتے ہیں، جس کی طرف بندے زیادہ ہوئے وہی ٹھیک ہوگا، جس کی طرف بندے کم ہوئے وہ کیا ہوگا، غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِیع أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ، اگر آپ اطاعت کریں گے زمین میں رہنے والوں میں سے اکثر کی تو یہ آپ کو بھٹکا دیں گے۔ عام طور پہ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ حق کی طرف ساتھ لوگ کم ہوا کرتے ہیں اور باطل کے ساتھ، گناہ کے ساتھ اور کفر اور شرک کے ساتھ لوگ عام طور پہ کیا ہوتے ہیں بھائی، زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی آزما کے دیکھ لو، کبھی حق والوں کے ساتھ ہمیشہ اقلیت رہی ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں کتنی تعداد تھی، تھوڑی تھوڑی تعداد ان کے ساتھ تھی، تو حق جو ہے ہمیشہ حق والوں کے ساتھ لوگ کیا رہے بھائی، کم رہے۔ تو فرمایا ان یتبعون الا الظن، نہیں، فرمایا کہ نہیں اتباع کرتے یہ مگر ظن کی، ظن کہتے ہیں گمان، اپنے ذہن کے مطابق ایک عقیدہ بنا لیا، اس پہ عمل شروع کر دیا، بس یہ اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے وہ مگر اٹکلیں چلاتے ہیں اور اس پر کیا کرتے ہیں بھائی، عمل کرتے ہیں، ان پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو، يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، جو بھٹکتا ہے اس کے راستے سے، جو اللہ کے راہ سے بھٹک جائے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں بھائی، جانتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اب مشرکین مکہ جو تھے طرح طرح کے شوشے چھوڑا کرتے تھے مذہب اسلام کے بارے میں، جیسا کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کفار طرح طرح کی باتیں، ابھی جو کل مسئلہ ہوا ہے وہ ایک شخص نے کہا کہ ہندا کے بارے میں ذکر کیا، تشبیہ دی،
اس قسم کے حالات ہمیشہ رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ بات چلتی رہی ہے کہ مذہب اسلام کے کسی ایک اپنا اس کو لیا حکم کو اور اس کے بارے میں مذاق اڑانا شروع کر دیا، جیسا کہ پچھلے دنوں مہینہ 2 مہینے پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو انہوں نے بہتان باندھا، شوشہ چھوڑا، اتنی چھوٹی عمر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، اس قسم کے شبہات جو ہے وہ مذہب اسلام کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو کیا ہے بھائی، یا ایسا جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، فرمایا وہ کیا ہے بھائی، حرام ہے۔ اس قسم کے مسائل جب قرآن مجید کے اندر آئے تو انہوں نے شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے، کہنے لگے اچھا جس چیز کو اللہ تعالیٰ مارے وہ تو ہے حرام اور جس کو انسان ذبح کرے وہ ہے حلال۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، اس قسم کا وسوسہ چھوڑ دیا۔ کیا کہنے لگے، دیکھو ایک چیز مر گئی، کھڑی ہے، رات کو جانور آپ نے باندھا، مر گیا، مرنے کے بعد ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے بے مردار ہے، اس کو کھانا جائز ہی نہیں ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اور ایک وہ جانور ہے جس کو مسلمان جو ہے وہ تکبیر پڑھ کے ذبح کرے تو وہ جانور کیا ہو جاتا ہے بھئی، حلال ہوتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے نام کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ تو ہے یہ۔ اب انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ مارے تو فرمایا کہ وہ کیا ہو گئی، وہ تو ہے مردار، اور جس کو آدمی خود اپنا ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے مارے، کیا کہا انہوں نے، جس کو اپنے ہاتھ سے مارے تو وہ کیا ہو گئی بھائی، حلال ہو گئی۔ تو بہرحال اس قسم کا جب انہوں نے شوشہ چھوڑا، حالانکہ یہ شوشہ ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھو بات سمجھے، کیسے دلیل نہیں ہے کہ جو جانور جو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں وہ حلال اس وقت ہے جب اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ تو اللہ کے نام کی برکت سے حلال ہوا نا۔ اگر اللہ کا نام لیے بغیر، تکبیر پڑھے بغیر اس کو ذبح کر دے وہ حرام ہے۔ تکبیر پڑھے بغیر اس کے اندر بھی جو حلت آئی ہے نا، یا وہ باعث برکت ہوا یا کھانے کے قابل ہوا، وہ کس کی برکت سے ہوا ہے بھائی؟ اللہ کے نام کی برکت سے۔ اللہ نے حکم دیا، اسی کے نام سے ہم نے اس کو کیا کر دیا بھائی، ذبح کر دیا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس چیز کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھایا کرو تم اس چیز کو جس کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے، جس کے اوپر اللہ کا یہ بات یاد رہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر زبان سے ذبح کرنے والے کو کہنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ معمول ہے، شاید کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہو، دیکھنے میں نہیں آئی، کہ جو ساتھ کھڑے ہونے والے تو زور زور سے پڑھنے لگ جاتے ہیں، اب ذبح کرنے والا پڑھتا تو ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، مسلمان ہی ہے، لیکن اس کو خیال کرنا چاہیے، اس کو تنبیہ کر دینی چاہیے، بتا دینی چاہیے، اور ساتھ پڑھنے والوں کو خاموش رہنا چاہیے، کہیں خلط ملط کام نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے پڑھنے والا بھولا ہوا ہو اور آپ نے زور زور سے پڑھ دی ہو تو خلط ملط کام ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس جانور پر تکبیر نہیں پڑھی جاتی وہ حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ الفاظ پڑھنے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا، اگر علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے جائز نہیں ہے، کیوں؟ ادھر کہتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، اب چھری پھیرنا تو اللہ کی رحمت کے خلاف ہے نا۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو کہ یا اللہ یہ تو جانور تو کچھ بھی نہیں، تیری تو اتنی بڑی ذات ہے، اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز آ جائے میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم مان کر میں کیا کر رہا ہوں بھائی، ذبح کر رہا ہوں۔ تو کیا فرمایا، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس چیز پر جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہو، اللہ نے جو بات ذکر فرما دی بس ہم نے اس کو کیا کر لیا بھائی، مان لیا۔ اس ایک مجھے لطیفہ آ رہا ہے لیکن یاد آ رہا ہے، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہو، ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے قادیانی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، پھر یہ بڑے مناظر ہوئے، قادیانیوں کے خلاف انہوں نے بڑے مناظرے کیے۔ تو فرماتے ہیں میرے ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ تھا، تو قادیانی نے یہی سوال کر دیا کہ تم مسلمان بھی کیا ہو بھائی، عجیب ہو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ مارے اس کو تم کہہ دیتے ہو کہ حرام ہے، اور جس کو اپنی ہاتھ سے مارے تو تم اس کو کہہ دیتے ہو حلال ہے۔ اب مناظرے کے اندر دلیل کم چلتی ہے لیکن یہ جو ہے نا مثلا پھنسانے والی باتیں زیادہ چلتی ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے بھائی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک ٹونٹی وہ ہے جس کو انسان خود لگاتا ہے، کولر کی ٹونٹی، اور ایک ٹونٹی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، تو آپ کولر والی ٹوٹی سے نہ پیا کریں نا، اپنی ٹوٹی سے پانی پی لیا کریں
تو وہیں پہ مناظرہ جیت گئے یہ مناظرانہ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال آگے ارشاد فرمایا وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہ کھاؤ اس چیز میں سے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے تمہارے لیے اس چیز کو جو اس نے تم پر حرام ٹھہرائی ہے، الا مضطررتم الیہ، سوائے اس چیز کے جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ۔ جب مجبور کر دیے جاؤ تو پھر مردار کو کھانا بھی جائز ہے، یہ مسئلہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھائے اور دل کی رضا کے ساتھ نہ کھائے، یہ دو شرطیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر کہے بھئی یار چلو تھوڑی شراب جائز ہے، مثال دے رہا ہوں بیماری کے طور پر، تو آدمی خوش ہوتا پھرتا ہے بھئی اچھا ہو گیا چلو، نہیں، مسئلہ یہ ہے قرآن مجید میں بھی وہاں جو آیت گزری تھی اس وقت تفسیر ذکر کی تھی، مجبوری کے حالت کے اندر دل میں ہو کہ یار نہیں کھانی میں نے، سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن کیا ہے بقدر ضرورت تھوڑی سی جس سے گزارا چل سکے اتنی کھانا، نہ پیٹ بھر کر کھانا ہے نہ دل کی رضا کے ساتھ کھانا ہے۔ اگر دل کی رضا کے ساتھ کھا لیا تو پھر تو رضا ہو گئی، پھر تو کیا ہو گئی بھائی رضا۔ مجھے ایک حدیث بھی یاد آئی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جگہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی اس گناہ میں شریک نہیں ہے، ایک آدمی اس گناہ میں شریک نہیں ہے، پھر بھی اس کو گناہ ملتا ہے، اور فرمایا کہ بعض جگہ نیکی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک آدمی اس نیکی میں شریک نہیں ہے، فرمایا پھر بھی اس کو نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے رہا ہوں جیسے کہیں پہ گانا بجانا ہو رہا ہے، اب ایک آدمی وہاں پہ جا نہیں سکتا، اب اسلام آباد گانا بجانا ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، یا پھر یہاں شہر میں ہو رہا ہے، جیسے کچھ دن پہلے بھی آپ نے دیکھا پورے شہر کو گناہ میں مبتلا کیا ہوا تھا، یہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو نہیں جا سکتا، مجبوری ہے، شرم کے ماری نہیں جا سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یا نہیں جا سکتا، اب بیٹھا وہ گھر میں ہے لیکن دل اس کا ہے کہ کاش میں وہاں ہوتا، کاش میں وہاں ہوتا، اس تڑپ کی وجہ سے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا وہاں بیٹھنے والوں کو مل رہا ہے۔ اور جہاں نیکی ہو رہی ہے اور آدمی مجبوری کی وجہ سے نہیں جاتا، بیمار ہے، کوئی مسئلہ بھی ہے، نہیں وہاں پہ جا سکتا، دل میں خیال ہے کاش اس نیک کام میں مشغول ہو جاتا، کاش میں وہاں پہ چلا جاتا، گھر میں بیٹھ کر بھی نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ، بے شک بہت سارے لوگ البتہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ علم، اپنی خواہشات کی وجہ سے بغیر علم کے، دل میں جو آیا کر لیا، اس وجہ سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو، جو گڑبڑ کرتے ہیں نا اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہ کو بھی، جو ظاہری گناہ ہے اس کو بھی چھوڑنا ہے اور باطنی گناہ ہے اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ ایک مطلب علماء نے اس کا یہ لکھا ہے لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرنا چھوڑ دو اور الگ میں بیٹھ کر بھی گناہ کرنا چھوڑ دو۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ جو جسم کے ساتھ ہو اور باطنی سے گناہ سے مراد وہ جو دل والا ہو۔ دل سے مراد کیا ہے؟ دل میں تکبر ہے، حسد ہے، لالچ ہے، دوسرے آدمی کے بارے میں بغض بھرا ہوا ہے، ان گناہوں سے بھی دل کو صاف کرو اور اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے کیا کرو بھائی، صاف کرو۔ آگے فرمائے ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے اس کام کی وجہ سے جو کرتے ہیں، جو گناہ کماتے ہیں اللہ ان کو کیا دیں گے بھائی، سزا دیں گے۔ فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، نہ کھایا کرو اس جانوروں کو جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے اس کو کھانا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسے جانوروں کو کھانا فسق ہے، گناہ ہے، اللہ کی اطاعت سے نکلنا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک شیاطین وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ اب مسئلہ صحیح بتائیں تو بعض مرتبہ لوگ جھگڑتے ہیں کہ یہ نیا مولوی نکل آیا، یہ نیا مسئلہ نکل آیا، جو مسئلہ صحیح معلوم ہو اور اس کے مخالفت کرے تو وہ شیطان کا دوست ہے، جیسا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، اگر ان کی باتیں مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔